ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی اینڈ فٹنس. ہمارے ساتھ ہیں پہلے سے بیوٹی ایکسپرٹ سارا, اور اب ہمیں جوائن کیا ہے نیوٹریشنسٹ زبالہ نے. ہیلو, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ آج کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. نیوٹریشن از مائی فیوریٹ پارٹ. مطلب کہ نیوٹریشن ہو یا کچھ بھی ہو, وین اٹ کمز ٹو فوڈ ایوری پاکستانی ہیں تو آپ کو کھانا تو اچھا لگتا ہے, اور کھانے کے لحاظ سے مطلب کہ گھر پہ جو بنتا ہے نارملی اٹس آئلی, کڑھائی, بریانی, نہاری اینڈ آل آف دیز ہیوی تھنگس. تو آپ بتائیں کہ اچھی نیوٹریشن ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں, اچھی نیوٹریشن سے مراد بیلنسڈ ڈائٹ ہے. ایک بہت ہی جامع آنسر ہے. مطلب اگر آپ کچھ بھی چیز کھا رہے ہیں تو بس آپ یہ سوچ کے کھائیے کہ آپ کو ساری غذائیت کی ضرورت ہے. آپ کو کسی ایک نیوٹرینٹ کی ضرورت نہیں ہے. سارے میجر نیوٹرینٹس آپ کی باڈی کے اندر جانے چاہیے. اب اس میں جو ہے مینلی ہمارے پاس جو چیز آتی ہے وہ کاربوہائیڈریٹ, پروٹین اور فیٹس آتے ہیں. کون سی اماؤنٹس میں یہ چیزیں لینی چاہیے؟ مطلب کہ اگر زیادہ تر لوگ جاتے ہیں آن این آل نو کارب ڈائٹ, ایٹکنسنس کی ڈائٹ ہے یہ, مطلب کہ اونلی ایٹ بوائلڈ چکن اینڈ صرف فش کھاتے ہیں, تھنگس لائک دیٹ, اونلی تھنگس ہائی ان پروٹین, تو وہ باقی سارے فوڈ گروپس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یو ہیو ٹو ہیو ایک پراپر ایکول بیلنسڈ مکسچر آف دیز تھنگس. لیکن کتنا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ایٹکن ڈائٹ کی جہاں تک بات ہے یا لو کارب کی بات ہے, تو یہ سچویشن جب پیدا ہوتی ہے جب آپ پیشنٹ ہو جاتے ہیں. میں ایسے ہر فرد کو پیشنٹ ہی کہتی ہوں کہ جس کے اندر نیوٹرینٹس کی کمی ہے. تو اس وقت آپ ڈائیورٹ کرتے ہیں ایٹکن ڈائٹس کے اوپر کہ اب آپ کو کاربوہائیڈریٹ نہیں لینی ہے, آپ کو پروٹینز لینی ہے. لیکن اگر آپ ایک ہیلدی باڈی ہے تو ہیلدی باڈی کے لیے آپ کو پراپر بیلنس چاہیے تینوں چیزوں کا. اگر آپ کی باڈی کے اندر کاربوہائیڈریٹ کی کوانٹٹی زیادہ ہو گئی ہے تو اس سچویشن میں آپ کاربوہائیڈریٹ کو کٹ کرتے ہیں اور آپ پروٹینز کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن یہ طریقہ کبھی بھی صحیح نہیں رہا. آپ کو لینی ہے تو بیلنس ڈائٹ لینی ہے. اور جب کبھی بھی ہم بیلنس ڈائٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس صرف ایک ہی چارٹ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیرامڈ چارٹ. جی. اور پیرامڈ چارٹ جو ہے وہ ایک تکونی شکل ہے جی, جو یہ چیز ڈیفائن کرتی ہے کہ کون سی چیز کتنی کوانٹٹی میں انٹیک کرنی ہے. رائٹ. تو اس میں ہم نے گروپس بنائے ہوئے ہیں, 5 گروپس بنائے ہوئے ہیں. اب اس 5 گروپس کے اندر سب سے نیچے جو ہے وہ چیز ڈیفائن کی گئی ہے سیریل, جس میں آپ کا چاول, دال, اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن وہ بالکل نیچے آتی ہے. وہ بالکل نیچے, لیکن وہ ایریا زیادہ کور کر رہی ہے کیونکہ وہ بیس پہ ہے. رائٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو وہ چیز زیادہ انٹیک کرنی ہے. سب سے ٹاپ پہ آپ کے پاس سویٹس آتی ہیں. سویٹس اور فیٹس وہ سب سے آپ کو اوکیجنلی لینی ہے. رائٹ. تو اگر ہم وہ سویٹس اوکیجنلی کیوں لینی ہے؟ میں تو سویٹس تو ہر اس پہ ڈالتی ہوں ڈیفینیٹلی. رائٹ سارا, واٹ اباؤٹ یو؟ بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ گھر کا لے رہے ہیں, پراپر ڈائٹ لے رہے ہیں, آپ گھر میں جو پکتا ہے وہ کھائیں. آپ بلیو کریں, آپ کبھی بھی فیٹی نہیں ہوتے ہیں, کبھی بھی آپ کا ویٹ گین نہیں کرتا. آپ کا ویٹ گین کرتا ہے یہ باہر کی جنک فوڈس اور یہ کولڈ ڈرنکس اور اس طرح کی جو چپس اور بسکٹس. آپ اگر اپنا ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ میری ٹپ آزما کر دیکھیں کہ آپ صرف گھر کا کھانا کھائیں, آپ کبھی موٹے نہیں ہوں گے. اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں صرف چکن لے لوں اور صرف یا تو ریڈ میٹ لے لوں, آپ نے ایک اپنی باؤنڈری بنا لی ہے تو اس سے بھی آپ کا ویٹ گین ہوتا ہے. کیونکہ آپ بہت جلدی فیٹ اپ ہو جاتے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ یار آج تو پھر میں یہ, جب آپ کھلتے ہیں تو پھر بہت زیادہ کھا لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس لیے اگر آپ کو ویٹ لوز کرنا ہے, آپ تینوں ٹائم پراپر جیسے آپ کی روٹین لائف ہے اسی طریقے سے آپ کھانا لیں اور کھانا کھائیں. اور آپ دیکھیے گا, اور تھوڑا سا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک کر لیں جتنا آپ میں اسٹیمنا ہے. آپ بلیو کریں, آپ خود حیران ہوں گے کہ یار یہ کیا, یہ خود بخود ویٹ لوز ہو رہا ہے. تو خود بخود نہیں ہو رہا ہوتا, آپ بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں, چاکلیٹس نہیں کھا رہے, چپس نہیں کھا رہے, یہ ساری چیزیں آپ کو اوائڈ کرنی پڑتی. جو فیٹ ڈائٹس کے بارے میں ہم تھوڑا بات کر رہے ہیں پورے ایپیسوڈ میں, کہ فیٹ ڈائٹس ویسے تو کام کرتی ہیں فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم. آپ اپنا سارا واٹر ویٹ لوز کر لیتے ہیں, رائٹ, اور اس کے بعد جو ویٹ گین ہوتا ہے اٹس مور دین یو ور بفور. آپ نے جتنا جو آپ کا ویٹ پہلے تھا اسے آئی تھنک 5-10 پاؤنڈ اور ہی بڑھ جاتے ہیں. سو یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ یہ فیٹ ڈائٹس کر رہے ہیں نا, آپ اپنے آپ کو بیلنس رکھیں, سلو اینڈ ایزیلی, سلو اینڈ اسٹڈی ونس دی ریس کہتے ہیں, کہ آپ آرام سے اپنا ویٹ لوز کریں تو وہ آف ہی رہتا ہے. جتنی جلدی آپ نے ویٹ لوز کیا اتنی جلدی آپ گین کریں گے اور زیادہ گین کریں گے ڈیفینیٹلی. تو یہ نیوٹریشن کا اسکن سے کیا تعلق ہے, بیوٹی سے کیا تعلق ہے؟
تعلق ہی سارا بیوٹی سے جب آپ غذائیت سے بھرپور کھانا کھائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ آپ کی شکل پہ بھی آئے گا اور آپ کی فٹنس سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنی بیلنس ڈائٹ لے رہے ہیں. اور ظاہر ہے یہ سب چیزیں تو شکل پہ نمایاں ہو ہی جاتی ہیں اور سب کچھ تعلق اسی سے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ کھا بھی رہتے ہیں لیکن ہمارے فیس پر نہیں آ رہا ہوتا, بلڈ نہیں بن رہا ہوتا, تو اس کی وجہ بیسکلی یہ ہوتی ہے کہ آپ انٹرنلی انفٹ ہو. اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. اچھا, آپ نے یہ بتایا کہ آپ کی اگر نظر نہیں آ رہا ہے, بلڈ فلو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ ہم تو بہت پراپر ڈائٹ لے رہے ہیں, ہم تو یہ بھی کھاتے ہیں, ہم تو یہ بھی کھاتے ہیں, لیکن بلڈ پھر بھی نہیں بن رہا ہوتا. تو آپ انٹرنلی انفٹ ہو نا, تو انفٹ ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا ہوگا. جی ڈیفینیٹلی. ظاہر ہے پھر آپ کا لیور جو ہے وہ صحیح طریقے سے فنکشن نہیں کر رہا. سائرہ کی اس بات میں ایک چیز ایڈ کروں گی کہ سم ٹائمز ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس کمبینیشن کے ساتھ ہمیں فوڈ انٹیک کرنا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اگر ہم کیلشیم رچ ڈائٹ لے رہے ہیں تو اس کے بعد ہمیں فائبر لینا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں آئرن کے بعد کیلشیم لینا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ابھی ایک نیوٹرینٹ پراپرلی ایبزارب ہی نہیں ہوتا باڈی میں کہ آپ دوسرا نیوٹرینٹ انٹیک کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے بلاکیج ہو جاتی ہے اور وہ پراپرلی ایبزارب نہیں ہو پاتا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے طور پہ جو ہے یہ چیز کھا لی ہے لیکن ہمارا کمبینیشن صحیح نہیں ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک ایک پرفیکٹ میل کیا ہوگی, لائک فار لیٹس سے بریکفاسٹ لنچ ڈنر, گیو اس آئیڈیاز کہ بریکفاسٹ میں کیا کھانا چاہیے, لنچ میں اور ڈنر میں, اور پھر اسنیکس بھی بیچ میں لوگ اتنا کرتے ہیں کہ آپ نے وہی ہم چپس لے لیتے ہیں یا فرینچ فرائز فرائی کر لیے اور وٹ ایور دا کیس. بٹ اکثر آئی ہیو ہرڈ کہ فار اسنیک یو شوڈ ٹیک ہینڈ فل آف بادام آپ نے لے لیے اور اس کا چھلکا اتار کے آئی تھنک یو شوڈ ہیو آلمنڈز اینڈ دے ریئلی گڈ فار یو. لیکن ویسے جنرلی بریکفاسٹ لنچ ڈنر واٹ شوڈ یو ایٹ؟ دیکھیں میں اس حساب سے بتاؤں گی جو ہمارے یہاں نارملی لوگ کرتے ہیں کہ آپ نے ناشتے میں جو ہے وہ ایک گلاس جوس لے لیا, آپ کا پیٹ بالکل خالی ہے اور آپ نے جوس انٹیک کر لیا. دیکھیں یاد رکھیں کہ ہمیشہ اسٹمک جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو اسٹمک کے اندر ایسڈ کوانٹٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس سچویشن میں اگر آپ ایک ایسا جوس انٹیک کر رہے ہیں, جوس کے اندر تو ایسیڈیٹی ہے ہی, تو اگر آپ جوس انٹیک کر رہے ہیں تو وہ اسٹمک کی لائننگ کو خراب کرتا ہے کیونکہ آلریڈی ایسڈ ہے اور اس کے بعد آپ نے خالی پیٹ جوس لے لیا, اس کی وجہ سے ایسیڈیٹی بڑھ گئی. عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناشتہ نہیں کریں گے تو ہمارا ویٹ لوز ہو جائے گا, لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ اس کے بعد بہت ساری بیماریاں ان کو گھیر لیتی ہیں. ڈیفینیٹلی, اور کہتے بھی ہیں کہ بریکفاسٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ میل آف دا ڈے, اور مطلب کہ صبح میں آپ کی میٹابولزم بھی ہائی ہوتی ہے تو یو شوڈ ٹیک بریکفاسٹ. کیونکہ بریک فاسٹ کو ڈیفائن اسی طرح کرتے ہیں بریک دا فاسٹ. ہاں ڈیفینیٹلی. تو آپ کا اسٹمک آلریڈی ایسڈ میں اس کا ایسڈ کوانٹٹی بہت زیادہ ہے. اور ویسے بھی باڈی کی آئی تھنک ایک ڈیفینس میکینزم ہوتی ہے کہ آپ جب کھانا نہیں کھاتے ہیں تو میٹابولزم سلو ہو جاتی ہے, آپ کا فیٹ کم آئی تھنک پروسیس ہوتا ہے, کم لوز ہوتا ہے. تو دس از اے میتھ کہ اگر آپ کھانا نہیں کھائیں تو آپ کا ویٹ لوز ہو جائے گا. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ, یہ بالکل کام نہیں ہے. لیکن آج کل ویٹ لوز کرنے کے لیے نہیں, اکثر آپ سنتے ہیں کہ ہمیں عادت ہی نہیں ہے ناشتے کی, ہے نا. اکثر ہم دوسروں کو کیا کہیں, ہم خود ایسے اکثر کر لیتے ہیں, لیکن جبکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹس کیا کیا ہیں. جی بالکل. تو اس کے لیے تو آپ بتائیں کہ آپ نے آج ناشتے میں کیا کیا تھا. لیٹس ٹیل آور ویورز کہ واٹ از اے گڈ ڈائٹ. پلیز کچھ اچھا سا بولیے. میں تو خیر پراپر بریک فاسٹ کرتی ہوں. اچھا. تو یہ ہے کہ اگر آپ نے لینا ہے آپ بریڈ کو ٹوسٹ کر لیجیے اور آپ ایگ لے لیجیے. اگر آپ کو فیٹ سے زیادہ پرابلم ہے تو آپ ایگ کو بوائل کر لیجیے, اور ایگ کو بھی فل بوائل کر کے کھانا اتنا فائدہ مند نہیں ہے جتنا آپ اس کو ہاف بوائل کر کے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نارملی آپ ہفتے میں 3 دفعہ ایگ لے سکتے ہیں ناشتے میں. اس کے علاوہ سیریلز کھائیں, ڈفرینٹ سیریلز ہیں. ہاں, جو آپ نے کھا لیے, جو مطلب میں نارملی ایک بتا رہی ہوں جو عام آدمی کر سکتا ہے. آپ نے دودھ میں ڈال کے جو کھا لیے, وہ بڑے مزے کے لگتے ہیں. آپ نے دلیا بنا کے کھا لیا, آپ اس کو انجوائے کریں. فروٹ کھا لیا صبح کو, فروٹ کھا لیا, لیکن کچھ کھا کے آپ نے فروٹ کھایا کیونکہ اگین فروٹ کے اندر ایسڈ کانٹینٹ ہوتا ہے. اچھا, تو آپ کھا لی مطلب کہ اگر ایک ایپل کاٹ کے آپ, اٹس ناٹ گڈ نا, آپ اس کے ساتھ دودھ پی لیجیے تاکہ وہ اس کو بیلنس کر دے. رائٹ, اوکے اوکے. تو واٹ اباؤٹ یو سارا؟ میں تو یہی کہوں گی, یہ ظاہر ہے یہ نہیں مطلب کہ آپ نے آج ناشتے میں کیا کیا, آپ بتائیے.
آج مجھے صبح سے ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں کچھ لیتی. بری بات. آپ دیکھیں میں نے جوس لے لیا. ابھی تو کہا کہ جوس اچھا نہیں ہوتا, لیکن آج مجھے ٹائم ہی نہیں ملا, دوسرے چینل پہ تھی پھر یہاں آ گئی ہوں. تو اکثر what I do is کہ اگر آپ ایک براؤن بریڈ کی آپ نے, اگر آپ ویٹ لوز کرنا چاہ رہے ہیں, آپ نے براؤن بریڈ کا ایک سلائس لے لیا ٹوسٹ کر کے اور ہاف گریپ فروٹ کھا لیا, is that good enough؟ اور ملک ایک کپ چائے بھی آپ نے ساتھ میں لے ہی لی. دیکھیں میں نے اکثر ٹرینرز کو اسپیشلی یہ دیکھا ہے کہ پراپر ٹریننگ نہیں ہوتی لیکن ٹرینرز بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں اکثر میں نے ڈائٹ چارٹس دیکھے ہیں جو نارملی لوگوں کو دیے جاتے ہیں, اس میں سب سے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے ناشتہ گریپ فروٹ کا جوس. رائٹ, مطلب زہر ہے یہ, زہر. اچھا, مطلب میں حیران ہوتی ہوں. اور اس کے بعد لوگ وہ کرتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا, اس سے آپ کی بھوک مر جاتی ہے. آپ جب آٹومیٹیکلی آپ کی بھوک مرے گی تو پھر تو اس کے بعد ویٹ تو لوز ہونا ہی شروع ہو جائے گا. لیکن وہ کتنا زہر ہے کہ گریپ فروٹ کتنا کھٹا ہوتا ہے, اور اس کو آپ ناشتے میں بغیر, بالکل تو زہر ہے صبح ناشتے میں, مطلب اس کو خالی پیٹ پینا. لیکن اس سے ویٹ بہت جلدی لوز ہو جاتا ہے کیونکہ ایسیڈیٹی, لیکن وہ چربی گھلا رہا ہے نا, وہ چربی گھلا رہا ہے آپ کی. ویسے مجھے گریپ فروٹ بہت اچھا لگتا ہے, مزے کا اچھا ہے, نارملی کھائے کوئی بات نہیں ہے, لیکن ناشتے میں خالی پیٹ بس یہ اوائڈ. ناشتہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے ایک پیالی دودھ, ایک ایپل اور ایک ایگ. That's perfect. That's perfect, right? بالکل. تو آپ سب پہنچ گیا. We were talking about skin as well earlier. تو کیا کھانا چاہیے to make your skin glow? وہ کہتے ہیں نا کہ rosy red cheeks ہو جائیں, تو what should you have to make your cheeks rosy red? ایک ہی آنسر ہے, بیلنس ڈائٹ. بیلنس ڈائٹ, کوئی ایک ایسا فروٹ نہیں ہے جو آپ کھا سکتے ہیں ٹو میک یور. دیکھیں کہنے کو تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کھا سکتے ہیں, مطلب ٹماٹر ریکمینڈ کیا جاتا ہے اس چیز کے لیے خاص طور پہ, لیکن وہی والی بات ہے کہ آپ کس کمبینیشن کے ساتھ کھا رہے ہیں. پراپر کمبینیشن ہو, جس چیز کا پراپر کمبینیشن ہوگا, فروٹ سے اسکن پہ جو ہے وہ آپ کی چمکتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ فروٹس جو ہے وہ ڈیلی نہیں لے رہے تو اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی شکل پہ آنا شروع ہو جائے تو مشکل ہو جاتی ہے. تو آپ فروٹس پراپرلی لیں, وہ فریش کرتی ہے آپ کے اسکن کو, لیکن اس کے بھی ٹائمنگز ہیں. کھانے کے فوراً بعد فروٹس کبھی نہیں انٹیک کرتے. اچھا, اور واٹ اباؤٹ, میں نے سنا کہ چقندر ہی کہتے ہیں نا بیٹ روٹ کو, چقندر بہت اچھا ہوتا ہے آپ کی بلڈ سرکولیشن کے لیے, اور مطلب کہ اٹس سم تھنگ کہ آپ سیلڈ بناتے ہیں گھر پہ, وہ یو نو ود انینز اینڈ ٹماٹر, تو اس میں چقندر بھی ڈال دیں اینڈ پارسنپ اینڈ تھنگز لائک دیٹ. ایک چقندر آپ بوائل کر کے بھی دوپہر میں اگر لنچ کا ٹائم ہے تو آپ وہ لے لیں, تو اس سے بھی آپ کی اسکن پہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا گلو آتا ہے, بہت زیادہ گلو آتا ہے. جس کے لیے تو میرے پارلر کی ایک ورکر تھی, انہوں نے کیا بھی اور میں نے دیکھا بھی آنکھوں سے. اچھا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چقندر از اٹ بیٹر دین فیشیل؟ ڈیفینیٹلی. اچھا ٹھیک ہے. سو چقندر کا میں نے سنا کہ ایک جوس بھی بنتا ہے. نہیں, جوس نہیں ہے, یہ ایکسپیریمنٹ میں نے کیا تھا. میں نے کیا کیا کہ چقندر لیا, اس کا جوس بنایا, اور ایک کریز تھا نا کہ بس چکس ریڈ ہو جائیں. تو آپ یقین کریں میں نے پیا, اس کے بعد جو میری حالت خراب ہوئی, مجھے وامٹنگس بہت زیادہ ہوئی, اور اس کے بعد مجھے فیور بھی ہو گیا اس سے. تو اس طرح سے نہیں لے سکتے چقندر. چقندر لینے کا ایک میتھڈ ہے یہ کہ آپ اس کو بوائل کریں, اس کو اتنا اچھا سا بوائل کریں کہ آپ اس کو چیک کریں تو وہ بالکل سافٹ ہو چکا ہو, میش پوٹیٹوز کی طرح. جی, اس کو بعد میں آپ چھیل لیں. ابھی تو آپ نے ویسے ہی بوائل کر لیا, اس کے بعد اس کو چھیلا اور اس پہ آپ کالی مرچ, لیمو اور چاٹ مسالہ وغیرہ ڈال کے ایزیلی لے سکتے ہیں, اور آپ چند دنوں میں آپ دیکھیے گا بہت بگ چینج آئے گا, بہت اچھا چینج آتا ہے. اچھا, تو یہ ایک پاور فروٹ ہے, بیٹ روٹ ایک پاور فروٹ ہے, سوری فوڈ ہے, ویجیٹیبل ہے, اور ایک کہتے ہیں کہ ادرک بھی از ریلی گڈ فار یو. جنجر, لیکن ادرک گرم ہوتا ہے. اسٹمک, جیسے آپ کو گیس پرابلم ہے یا آپ کا اسٹمک تھوڑا سا ہیوی ہو رہا ہے, تو اس کے لیے آپ ادرک یوز کر سکتے ہیں. اگر فیس پہ آپ کو فریشنس لانی ہے تو دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ اگر صبح اٹھ رہے ہیں اور فزیکلی آپ فٹ ہیں, سب کچھ ہے, اور آپ کے گلو پھر بھی نہیں ہے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ بیڈ پر ہی لیٹے رہیں اور اپنا سر نیچے کر دیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے فیس پہ بھی گلو آئے گا, آپ کے بالوں میں بھی ایک ہیلدی اور شائن لک آئے گا.
डेफिनेटली वही हमने बात की थी पूरे एपिसोड में, तो यही बात हुई। अगर आप अपना अंदर से ख्याल रखते हैं तो बाहर में आपकी बाल हो, आपकी स्किन हो, आपकी स्माइल हो, एवरीथिंग ब्राइटन, सब कुछ बिकम्स हेल्थियर। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। दैट वाज आवर एपिसोड फॉर टुडे। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे विद अनदर टॉपिक एंड वी विल बी टॉकिंग टू आवर एक्सपर्ट्स एज वेल एंड वी विल फाइंड आउट कि what other ways we can make our lives better, more beautiful, happy। and ये जब न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे तो मैंने फ़ौरन यही सोचा कि ऑफकोर्स अगर आप डाइट करते हैं तो आपका पेट खाली होता है, आपको भूख लगता है, एंड व्हेन यू आर हंग्री यू आर ऑटोमेटिकली क्रैंकी। सो मेक श्योर कि आप ये फैट डाइट्स पे नहीं जाएं, ये आपकी बॉडी पे असर होता है, नेगेटिवली असर होता है, आपके बाल ख़राब होते हैं, आपकी स्किन ख़राब होती है और आप वेट भी नहीं लूज़ करते हैं। सो विल मीट नेक्स्ट वीक विद अनदर टॉपिक। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ईट वेल, stay happy, be healthy. Allah Hafiz.